السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں تمام بہن بھائی دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قرآن مجید کا شان نزول، پر اس سے پہلے ہم کچھ احادیثیں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی کام کا فیصلہ یا حکم فرما دے تو ان کے لیے اپنے اس معاملے میں کوئی اختیار رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول خاتم النبیین کی نافرمانی کرے تو وہ یقیناً واضح گمراہی میں پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب کو رات کے قلیل حصے میں بابرکت مقامات کی سیر کرانا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ جو ایک رات کے تھوڑے حصے میں اپنے خاص بندے کو مسجد الحرام سے اس مسجد اقصیٰ تک لے گیا جس کے گرد و پیش ہم نے برکتیں رکھی تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ رسول اللہ کی چاہت، رضا پر قبلے کی تبدیلی۔ قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ۔ یقیناً ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں تو ہم آپ کو اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، تو اب اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور تم جہاں کہیں بھی ہو تو اپنے چہرے کو اس مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ طلب مغفرت کے لیے رحمت العالمین کی خدمت میں حاضری کا حکم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اگر آپ کے پاس آتے پھر اللہ سے بخشش مانگتے اور ان کے لیے رسول اللہ بھی بخشش مانگتے تو ضرور وہ اللہ کو بہت توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا پاتے۔ جی تو یہ تھی آج کی ہماری احادیث۔ اب ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید کے شان نزول کے بارے میں کہ یہ قرآن مجید نازل کیسے کیا گیا۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے عہد رسالت میں جمع و تدوین قرآن مجید کی، قرآن مجید کو جمع کیسے کیا گیا، اس کو ایک کتاب کی شکل میں کس طرح سے اپنایا گیا، کس طرح سے اس کی کتابت کا فریضہ انجام دیا گیا۔ تو نبی کریم کی حیات طیبہ میں ہی اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ قرآن مجید زبانی یاد کر لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے نزول کے فوراً بعد قرآنی آیات کو لکھوانے کا خصوصی اہتمام فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی مکمل قرآن مجید لکھا جا چکا تھا۔ عہد رسالت ہی میں قرآن مجید عموماً پتھر کی ان سلوں، چمڑے، کھجور کی چھال اور اونٹ کے شانے کی ایسی ہڈیوں پر لکھا جاتا جو خاص اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی۔ یوں قرآن مجید عہد نبوی ہی میں مکمل حفظ ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر لکھا جا چکا تھا۔ اب ہم پڑھیں گے عہد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں جمع تدوین میں قرآن مجید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگرچہ قرآن مجید مکمل کتابی شکل میں موجود تھا، تاہم حکومتی سرپرستی میں قرآن مجید کی نشر و اشاعت کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس وقت محسوس ہوئی جب جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے سینکڑوں حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی، تاہم اس وقت یہ محسوس کیا گیا کہ اگر مستقبل میں اس طرح حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مشورے سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کا آغاز کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے مشہور قاری قرآن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اس عظیم کام کی تکمیل کے لیے منتخب کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ عہد رسالت میں وحی کی کتابت کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔
حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے مسلسل اور انتہائی محنت سے قرآن مجید کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کیا۔ قرآن مجید کا یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس موجود رہا، جو آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو منتقل ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی تحویل میں آ گیا۔ حضرت عثمانی غنی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کے بعد جب مختلف قراتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلافات پیدا ہوئے تو انہوں نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے نسخے کی مختلف نقلیں تیار کر کے مختلف صوبوں کو بھجوا دیں اور سب مسلمانوں کو ایک قرات پر متحد کر دیا۔ اس طریقے سے قرآن مجید کی جمع و تدوین ہوئی، اس کی نشر و اشاعت ہوئی۔ آپ کا بہت شکریہ، امید کرتی ہوں میری ویڈیو یقیناً اچھی لگی ہوگی۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں، اچھا سا کمنٹ کریں اور میری اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کے علم میں جو اضافہ ہوا ہے وہ دوسروں کے علم میں بھی ہو۔ بہت بہت شکریہ، خیال رکھیے گا۔